ٹیرفس کا خطرہ تو ٹل گیا 30 دنوں کے لیے، لیکن اس سمے ایک چیز پتہ چل گئی کہ جو ٹریڈ وارز ہیں اس سے گلوبل اکانومی پہ بہت نگیٹو اثرات پڑتے ہیں. جیسے یہ خبر سامنے آئی ہم نے دیکھا کہ فائنینشیل مارکیٹس جو ہیں وہ کولیپس ہونا شروع ہو گئیں، بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کولیپس ہونا شروع ہو گئے. اس کے ساتھ جو ایکویٹی مارکیٹس ہیں وہاں پہ ہمیں بہت ٹرموائل نظر آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹریڈ وارز ہیں ان کا کافی نگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے گلوبل اکانومی پہ، اور خاص کر کے فوریکس ایکسچینج مارکیٹ میں. ہم نے دیکھا کہ جو کینیڈین کرنسی ہے، کینیڈین ڈالر، وہ بری طرح کولیپس کر رہا تھا US ڈالر کے اگینسٹ. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گلوبل مارکیٹس ہیں اب وہ کافی انٹرٹوائن ہیں اب. یعنی کہ اگر ہم پچھلے ادوار سے ہم اس کو کمپیئر کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب جو ہے فائنینشیل مارکیٹس وہ اتنی انٹرٹوائن ہے کہ ایک کانٹیننٹ میں، ایک کنٹری میں کوئی امپیکٹ آتا ہے، جیسے کہ ڈیپ سی کا ایونٹ ہوا، اس کا امپیکٹ اکراس دا فائنینشیل مارکیٹس پڑتا ہے. اس طرح ٹیرف لگے 2 یا 3 کنٹریز کے اوپر، لیکن اس کا امپیکٹ پوری فائنینشیل مارکیٹ میں ہمیں نظر آیا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب مزید جو بھی امپیکٹس آئیں گے، چاہے وہ ٹریڈ وار کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی قسم کی چائنیز ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہو، اس کا امپیکٹ آئے گا فائنینشیل مارکیٹس پہ، کرنسی مارکیٹس پہ. تو خاص کر کے وہ لوگ جو US میں نہیں رہتے، جن کی کرنسی فورن ایکسچینج ریٹ سے کافی حد تک امپیکٹ ہو سکتی ہے، جیسے کینیڈین ڈالر یا آسٹریلین ڈالر یا برٹش پاؤنڈ یا یورو، تمام کرنسیز جو US ڈالر کے اگینسٹ ہیں وہ اس وقت انڈر پریشر ہیں. اور US ڈالر اس وقت کافی اسٹرانگ ہو رہا ہے، 107 پر اس وقت کھڑا ہوا ہے ایز پر DXY. DXY اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ ایک انڈیکس ہے جس پہ ہم US ڈالر کی اسٹرینتھ کو میجر کرتے ہیں اگینسٹ 5 یا 6 میجر کرنسیز میں. تو وہ اوپر جا رہا ہے، اور جب US ڈالر ایکسپینسو ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، تو جو گلوبل اکانومی ہے وہ اسٹرگل کرتی ہے، کیونکہ جو دوسرے کنٹریز ہیں ایک تو ان کا ڈیٹ جو ہے وہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ ان کا ڈالر میں ڈینومینیٹڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو کموڈیٹیز وہ امپورٹ کرتے ہیں وہ ان کو مہنگی پڑتی ہیں، کیونکہ کموڈیٹیز US ڈالر میں سیٹل ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی آگے بھی، کیونکہ جو گلوبل اکانومی ہے وہ کافی فرجائل ہے اس وقت، اور گوئنگ فارورڈ ہم مزید ٹرموائل، مزید وولیٹیلیٹی دیکھیں گے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ When it comes to investing, staying informed is everything. That's why I've been diving into Momo. It's got some tools that are pretty useful for navigating today's market. For example, Momo gives you free access to real-time level 2 market data, advanced charting tools, and professional-grade research. The kind of stuff that you usually pay extra for on another platforms, like QuestTrade. And let's not forget the low FX fees. If you are trading in the US stocks, like myself, I don't trade TSX. Those savings can really add up over time. Pair that with the insight that you're getting, it's a game changer for making informed decisions. Plus, while you're waiting for the right market moves, your idle cash earns a solid 6% annual return through their Cash Plus feature. That's a nice bonus. So whether you're trading actively or just keeping an eye on the market trends, Momo is definitely worth a closer look. So you can start investing today by clicking on my referral link, which will give you $50 free credit to start with. Thank you, Momo, for sponsoring this video. Nothing from this content should be deemed as a financial advice. Please consider all the risks associated with the investing. Terms and conditions apply. ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو کسی طرح اس سے ہیج کریں. ٹھیک ہے، ہیج کیسے کریں گے؟ ہم وہ ایسٹس بائی کریں جو کہ US ڈالر میں ڈینومینیٹڈ ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ TXS میں فار ایگزامپل بائی نہ کریں اسٹاکس، آپ بائی کریں US اسٹاکس. ٹھیک ہے، جو US اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہیں، تاکہ جو ایسٹ کی ڈینومینیشن ہو وہ US ڈالر میں ہو، تو آپ کو کرنسی FX ریٹ سے ہیج مل سکے. اس کے علاوہ آپ بائی کریں کموڈیٹیز جو کہ US ڈالر میں سیٹل ہوتی ہیں، جیسے کہ گولڈ ہے، سلور ہے، آئل ہے، کاپر ہے، یورینیم ہے. یورینیم از گوئنگ ٹو بی ان ڈیمانڈ گوئنگ فارورڈ. یہ میرا نظریہ ہے، آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں یا جو ہے آپ کی رائے سے مختلف ہو، کیونکہ AI میں اس وقت اتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، لیکن AI کے ساتھ ساتھ اس کی انرجی ریکوائرمنٹ بھی بڑھے گی. تو نیوکلیر پاور میں انویسٹمنٹ آگے جا کے ہوگی، کیونکہ فاسل فیول سے آپ جو ہے اتنا اسکیل نہیں کر سکتے، کیونکہ گرین انرجی اور سسٹینیبل انوائرمنٹ وہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں. تو یورینیم ایک اچھی کموڈیٹی ہے لانگ ٹرم کے لیے. تو ایسی کموڈیٹیز بائی کریں جو کہ US ڈالر میں انویسٹمنٹ، اس کی جو ڈینومینیشن ہے وہ US ڈالر میں ہو. پھر بٹ کوائن، مطلب بٹ کوائن تو ایسی کموڈیٹی ہے جو کسی ایک کنٹری کے انڈر نہیں ہے، جو کسی ایک ریگولیٹری باڈی کے انڈر نہیں ہے، اس کو کوئی ایشو یا نہیں کرتا، کنٹرول نہیں کرتا. وہ ایک نیٹ ورک بیسڈ کموڈیٹی ہے. تو یہ بھی ایک آپ کے لیے ہیج ہو سکتا ہے اگینسٹ FX رسک.
तो ऐसी चीज़ें बाय करें जिसका एक्सपोजर आपकी लोकल एफएक्स रेट से कम हो. ऑफ कोर्स रियल एस्टेट तो आप जो बाय करते हैं वो तो लोकल मार्केट में ही होती है, उसकी जो प्राइस सेटल होती है वो लोकल मार्केट में होती है. लेकिन इसके अलावा जितने भी आप एसेट्स बाय कर सकते हैं उनको यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड रखिए ताकि आप मज़ीद एफएक्स रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. अनफॉर्चुनेटली कैनेडियन इकॉनमी इस वक्त बहुत वीक है एंड इट इज़ गोइंग टू टेक ईयर्स बिफोर द इकॉनमी कैन गेट बैक टू इट्स फीट, और उसी वजह से हमारी करेंसी भी अंडर प्रेशर रहेगी. तो मैं तो उसको अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगा इन तमाम चीज़ों को फॉलो करके. हो सकता है आप इससे एग्री ना करें, तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा. तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल के बताइए कि आपकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है अपने आप को इस एफएक्स रिस्क से बचाने के लिए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो योर स्टोरी एज वेल. पुट योर कमेंट्स डाउन बिलो, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट. पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू. Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news. Understand them. Enroll now and take control of your financial future today. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and it allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.